اگر امام دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس صورت میں کیا رائے ہے؟ دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے، دوسری رکعت میں تو درود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، نہ بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک، چوتھی رکعت میں ضروری ہے، آخری میں ضروری ہے، تو آپ چھوٹا سا تو پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کافی۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے، لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص آیا اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی، دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر درود شریف، پھر دعا مانگو۔ ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں، پہلے التحیات للہ پڑھتے ہیں، حمد، پھر نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف، پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی۔ تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے، یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہو رہی ہوگی جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا درود شریف، ہم نے اس کو لائٹ لیا۔ تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو کیوں اپنا ثواب ہم کریں۔ پھر جو سنن نسائی کی حدیث بار بار میں نے بیان کی ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو، تو کیوں؟ وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے، اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا، یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بات ڈال لیں۔ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سے بہتر نعمت بدل دے دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا، اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا عبادت ہے، دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا نہیں سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا، مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور کتنا لطیف نکتہ ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، خاص حد تک دیں گے، اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ فرق دیکھا سر؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو رپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات رپیٹ کرنے، اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات رپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ، یہ بیچ میں خود سے اینڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتہ تک ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں، لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے۔ وعدتہ تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔
باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیر الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے. 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے معروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہے، اس میں پہلے بھی بول چکا. چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہو، تو اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چھٹی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو.
تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا. صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 7ویں حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور تشہد میں نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی جو نماز میں ترتیب ہے. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اچھا، اس حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں 8ویں حدیث جامع ترمذی کی، اس میں الفاظ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں ابن مسعود سے پہلے ایک شخص ایسا آیا جس نے بغیر حمد اور درود کے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جندی کی. پھر آپ نے اسے بلا کر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعائیں مانگو. اور پھر دوسرا شخص آیا، وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود ہی تھے. انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف اور اس کے بعد دعا مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا تشہد والی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا تشہد التحیات للہ والصلوات، آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو تم اپنے رب سے چاہو دعا کرو. یعنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا سلام کی شکل میں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھو، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں، صحیح ابن حبان میں، باقی کتابوں میں پوری ترتیب ہے کہ ہم نماز میں درود کیسے پڑھے. ماں نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں اس طریقے سے درود پڑھو، درود ابراہیمی. اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو. نماز میں 2 جگہ ہیں قبولیت کی، ایک درود شریف کے بعد دعائیں جو مرضی مانگیں جو سنت میں آئی ہیں، نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن اور احادیث کی دعائیں مأثورہ. اب یہ امام بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ خندق کے صحابی تھے، یہ ثابت کیا انہوں نے. حالانکہ اس حدیث میں سے تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کس طریقے سے پہنچتا ہے. تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے وہ بیچارے وہاں نہیں بولے، وہ پیسو نیچر کے تھے، وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے. اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ حرہ کے بعد، وہ ان کو منع کرتے تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہی تھے، ان کی اوپینین کو نہیں یہ لوگ مانتے. انہوں نے بیعت توڑ دی تھی. اور ادھر ہی میں وہ ضمناً بات بتا دوں، یہ وہ محمد بن انفیہ والی جی وہ بھی کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا، کبابی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے، سنت میں آگے بڑھ کے. جنہوں نے باوجداد سنت نو تروڑ رہے ہیں، سنتوں نو بدل لے رہے ہیں، وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک ہے، تو بڑا نمازی یہ ہے. اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں. یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیع والی آتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہے، شرابی، کبابی، بے نمازی، اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ عبداللہ ابن مطیع کی بات جب محمد بن انفیہ تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع جو ہے وہ ہے صحابی اور محمد بن حنفیہ ہے تابعی. جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ صحابی کی. اہل سنت کا متفق اصول ہے. تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ نے کہتا ہے، محمد بن حنفیہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے انہوں نے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی. انہوں نے الحدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرے خیال ہے. انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ ہیڈنگ میں رہی کیا یزید شرابی تھا، تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے. ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا. آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. ہاں جی. اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بنو امیہ نے کی ہے. اس کا کیسے صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں کہ جاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے،
تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات لانے کی، تلواریں اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو نہیں یہ لا سکتے، یعنی تو ہی یہ قاتل. لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ حجاج ابن یوسف کو. اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی کہ وہ حجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سروکار نہیں نا. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا سروکار ہے؟ میں آل امیہ ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ یہ تھا نہیں، تو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو عبادت گزار تھا، رات کو شب بیداری کرنے والا تھا. اتنے سلام انہوں نے پڑھے، ان کی میت کے اوپر سلام پڑھے. ٹھیک. اور حجاج صحیح مسلم میں آتا ہے حجاج ابن یوسف نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو جو مطلب بڑھیا ہو چکی تھی گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس، پھر خود گیا تو اسما نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے. اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں نا، یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس طریقے سے اس کا بھی دفاع کرتا. اہل بیت سے نا جی نا، یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے. یہ تھے دنیا دار. میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی، اور دوسرا شہدائے احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا. بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تو حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا، دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ سے نے پہلے بتا دیا تھا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کی خاطر انہوں نے کیا. اور یہ سارے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں. میرے بھائی آج بولتا ہے کوئی؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا، جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. کہتے ہیں جی کوفی نکلے نہیں ہیں. جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے، چند لوگ اس حکومت سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے. تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے. نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو. صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے 2 پھول ہیں اس دنیا میں. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے. اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے. عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی. اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے، یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں جی شیعوں نے مارا ہے، شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے. عراقیوں پہ اس لیے لعنت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی، اسی نے یہ ظاہر ہے کہ ساری عمر ابن سعد کون تھا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ایسا لالچی، میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے بیٹے کے شر سے. اور آنے ہی کہتے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنر بن رہے ہیں، تسی تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا. یہ صحیح مسلم میں ہے. عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر دے کے، جسے ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، یہ تلاش کرنا ہے آپ نے، وہ پھر فٹ ان بیٹھتا ہے. آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان، ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں. جی انکار نہ نکلے تو انکار کریں. آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں؟ یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کا. یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں. ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر، ٹھیک ہے، طریق مکس ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ نا مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دنیا کا لالچی، اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا یا شیعان علی کا گورنر تھا، یہ بھیجا ہوا تھا. تو اچھا کہتے ہیں جی وہ عراقیوں نے کیا ہے نا میرے بھائی. پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کہتے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہتے نواز شریف کی پولیس. لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے, تو انڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا. تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا, عبید اللہ ابن زیاد نے کیا. اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے, یزید تک خبر نہیں پہنچی, اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جی یزید بڑا روئے اور یہ وہ. اچھا, رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے, ان سے پوچھا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف. صحیح مسلم 6309, یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے. یہ الفاظ ہے صحیح مسلم. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت علی کے پاس تھی, اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی. حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. اور مسور بن مخرمہ آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے, یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے, آل امیہ. تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار, اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز ثابت نہیں, ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میں رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں. یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے. دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا, بلو پرنٹ پیش. یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کچھ کوڑ کباڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں. یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں. اچھا دیکھیں, یہ سنابلی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا, سارے والے جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں. شبیر کو, اسی طریقے سے محمود عباسی کو, ان لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں نا. شبیر کا تو نہیں دیا نا, کوئی رحمان سنبلی, ہاں ان لوگوں کے, ان کو اہل حدیث محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں, انگریزوں کا پٹھو. منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا. ابو جابر دامانوی خود کہتے ہیں, اس سے تو ابو جابر نہیں نا رجوع کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا. اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا, تو میں اس کو انعام نوازوں گا. پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا. ٹھیک ہے جی, بھی غلط تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں, وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا, کوئی سر کاٹ کے یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا, تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی, مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے کہ اس طرح رکھا گیا, آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو, تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ, یہ کام نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا. عمار کا سر کاٹ کے سب سے رکھا گیا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو پھکی دے دوں, ابھی عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا. اب تو ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ہم بھی کانپ اٹھے, تو لیکن نہیں, وہ کہ الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے, نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا. ٹھیک ہے, پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نا, تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نہ حمزہ کو لے کے آتے احد میں, نہ حمزہ شہید ہوتا. اے پکی دیتی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تو یہ گل کیتی ہے. جڑا میرا سپورٹر ہے, آرمی چیف ہے میری طرفوں, 93 سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑتا ہے عمار ابن یاسر, اس کو تم کہہ رہے ہو نہ علی لاتا نہ وہ. لیکن ملا علی قاری نے ویسے جرت کی ہے. یہ میں پھکی دے رہا ہوں, ملا علی قاری کے بھی بڑے والے آج کل اہل حدیث بھی پیش کر رہے ہیں. ملا علی قاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے نا, مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات